عام طور پر دیکھا جائے تو زمین کے نیچے نا ایک خاموش اور مسلسل جنگ جاری ہے جس کا عام انسانی آنکھ کو اندازہ تک نہیں ہوتا۔ رات کے اندھیرے میں کھیت پر حملہ آور ہونے والی سنڈیاں یا غذا کو چرانے والی جڑی بوٹیاں اور مٹی کے اندر پانی کے قطرے قطرے کے لیے لڑنے والی جڑیں عام طور پر کھیتی باڑی یا زراعت بس بیج بونے اور پانی دینے کا کام لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ کسی جدید ترین انجینئرنگ سے کم نہیں، خاص طور پر جب بات خیبر پختونخوا یعنی KP کی ہو، جہاں کا موسم اور جغرافیہ اس قدر متنوع یعنی ڈائیورس ہے کہ یہاں اندازے پر چلنا سیدھا نقصان کا سودا ہے۔ بالکل درست۔ دیکھیں KP کے پہاڑی سلسلے اور میدانی علاقوں میں جو تبدیل ہوتا درجہ حرارت ہے نا، وہ کسان کے لیے ہمیشہ نئے چیلنجز کھڑے کرتا ہے۔ اگر مٹی کے اندر کے کیمیائی عمل اور موسم کے بدلتے تیور کا درست علم نہ ہو تو ایک بہت بڑی تشخیصی الجھن، جسے ہم ڈائگنوسٹک مڈی واٹرز کہتے ہیں، وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ فصل میں پیلا پن پانی کی کمی سے ہے یا نائٹروجن کی کمی سے، اس فرق کو سمجھنا ہی اصل زراعت ہے۔ اور اسی الجھن کو ہمیشہ کے لیے سلجھانے کی خاطر آج ہم JQ گلوبل ایگریکلچر کے زیر اہتمام ایک انتہائی تفصیلی اور عمیق مطالعہ یعنی ڈیپ ڈائیو کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع KP زراعت نامہ کا مارچ 2026 کا نسخہ ہے، جس کا ٹائٹل ہے ایگریکلچرل سیکرٹس آف KP۔ اس بصیرت افروز دستاویز کو اگر پڑھا جائے تو یہ محض فصلوں کی فہرست نہیں لگتی، اور اس پہلی سلائیڈ اور ٹائٹل سکرین پر جو تصویر ہے اسے دیکھتے ہوئے میں اس دستاویز کے بانی اور پیش کنندہ جناب محمد جاوید قمر کا تعارف کروانا چاہوں گی۔ وہ ایک سینئر سوئل سائنٹسٹ اور ایگریکلچرل کنسلٹنٹ ہے، اور ان کی یہ تحقیق اصل میں KP کے کسانوں کے لیے ایک لائف لائن ہے۔ جی ہاں، اور میں سمجھتا ہوں کہ KP کی خصوصی جغرافی اور موسم کے پس منظر میں اس تحقیق کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آج کا یہ جو عمیق مطالعہ یعنی ڈیپ ڈائیو ہے، یہ کسانوں، طلباء اور پالیسی سازوں کے لیے ایک مکمل رہنما ثابت ہوگا، کیونکہ جناب محمد جاوید قمر نے اس میں جو بصیرت فراہم کی ہے وہ سالوں کی تحقیق کا نچوڑ ہے۔ صحیح۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے انٹروڈکشن ٹو KP زراعت نامہ مارچ 2026 ایشو۔ اس سلائیڈ میں موجود ایک بہت عمدہ انفوگرافک ہے جس میں 4 اہم ستونوں یعنی پلرز کو واضح کیا گیا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے اہم اشاعت یعنی اسٹریٹجک پبلیکیشن۔ یہ کسانوں کے موسمی چیلنجز کے حل کے لیے ایک اہم تعلیمی ذریعہ ہے۔ بالکل، اور جو دوسرا پوائنٹ یہاں ہے موسمی توجہ یعنی سیزنل فوکس، اس میں بہاریہ یعنی سپرنگ کاسٹ اور سردیوں کی پکان پر آنے والی فصلوں کی حفاظت کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، یعنی ہر موسم کی اپنی الگ منصوبہ بندی۔ اچھا، تیسرا پوائنٹ مجھے بہت دلچسپ لگا، تکنیکی ترقی یعنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس۔ اس میں نینو ٹیکنالوجی اور GIS میپنگ کا تعارف کروایا گیا ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ ہے جامع زراعت یعنی ہولسٹک ایگریکلچر، جہاں فصلوں، مویشیوں اور مرغامانی کا مجموعی نظام ایک ساتھ جوڑا گیا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس دستاویز کو ہم کسانوں کا ایک موسمی بلو پرنٹ یعنی سیزنل بلو پرنٹ کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل کہہ سکتے ہیں۔ یہی اس دستاویز کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ یہ صرف متفرق معلومات نہیں فراہم کرتی، بلکہ زراعت کو ایک سسٹم کے طور پر دیکھتی ہے۔ یہ ایک مکمل موسمی بلو پرنٹ ہی ہے جو ہر قدم پر کسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ واہ! اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے اسپرنگ میز کلٹیویشن، لینڈ پریپ اینڈ سوئنگ۔ اس سلائیڈ پر مکئی کے سرسبز کھیت اور مٹی کی تیاری کا بڑا خوبصورت منظر ہے۔ یہاں 4 اہم نکات ہیں، جس میں پہلا ہے گہری کھدائی یعنی ڈیپ پلوئنگ۔ اس میں لکھا ہے کہ سخت طے یا ہارڈ پینز کو توڑنے کے لیے گہرے ہل کا استعمال ضروری ہے۔ عام ٹریکٹرز اور عام ہل چلانے سے کیا مسئلہ حل نہیں ہوتا؟ اصل میں سالہ سال جب بھاری ٹریکٹرز کھیت میں چلتے ہیں تو مٹی کی اوپری سطح کے ٹھیک نیچے مٹی دب کر اینٹ کی طرح سخت ہو جاتی ہے، جسے ہارڈ پین کہتے ہیں۔ عام ہل صرف اوپر کی مٹی کو نرم کرتا ہے۔ گہرے ہل یا چزل پلاؤ سے اس تہہ کو توڑا جاتا ہے تاکہ پانی ٹھہرنے کے بجائے یعنی واٹر لاگنگ کے بجائے زمین کے نیچے جذب ہو اور جڑیں گہرائی تک جا سکیں۔ اچھا، یعنی پانی کا نکاس بہتر ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ
بیج کا انتخاب یعنی سیڈ سلیکشن ہے، جس میں گرمی کے دباؤ یا ہیٹ سٹریس سے بچنے کے لیے تصدیق شدہ ہائبرڈ بیج کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ بہترین وقت یعنی آپٹیمل ٹائمنگ ہے۔ فروری کے آخر سے وسط مارچ تک بوائی تاکہ پودر کو نشو و نما کا پورا وقت ملے۔ جی، وقت کی پابندی فصل کی بنیاد ہے۔ اگر ہم لیٹ ہو گئے تو گرمی پہلے آ جائے گی۔ اور اس کا چوتھا پوائنٹ دیکھیں، قطاروں کا فاصلہ یعنی رو سپیسنگ۔ 2.5 فٹ کا معیاری فاصلہ رکھنا چاہیے تاکہ دھوپ اور ہوا کا گزر ہو۔ اکثر کسان زیادہ پودے لگانے کے چکر میں فاصلہ کم کر دیتے ہیں، جو پھپھوندی یعنی فنگل ڈیزیزز کو دعوت دیتا ہے۔ صحیح کہا۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے اسپرنگ میز فرٹیلائزرز اینڈ اریگیشن مینجمنٹ۔ یہاں کھیت میں پھوارہ آبپاشی یعنی اسپرنکلر اریگیشن کا منظر دکھایا گیا ہے۔ اس میں پہلا پوائنٹ ہے بنیادی غذائی اجزاء یعنی بیزل نیوٹرینٹس۔ بوائی کے وقت فاسفورس اور پوٹاش کی مکمل مقدار ڈالنے کا کہا گیا ہے، لیکن دوسرا پوائنٹ جو نائٹروجن کی تقسیم یا نائٹروجن سپلٹنگ ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اس میں ضائع ہونے یا لیچنگ سے بچانے کے لیے نائٹروجن کو 3 حصوں میں ڈالنے کی ہدایت ہے۔ بالکل، کیونکہ نائٹروجن کی کیمیائی خاصیت ایسی ہے کہ وہ پانی میں بہت تیزی سے حل ہو جاتی ہے۔ اگر ایک ہی دفعہ ڈال دیں تو وہ پانی کے ساتھ جڑوں سے نیچے نکل جائے گی یعنی لیچنگ ہو جائے گی۔ اسے 3 حصوں میں بانٹنا ضروری ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے انسانی غذا میں ہم پورشن کنٹرول کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں سارا کھانا نہیں کھا لیتے۔ ہاں، واقعی بہت اچھی تشبیہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے پہلی آبپاشی یعنی فرسٹ اریگیشن۔ بوائی کے ٹھیک 3 ہفتے بعد پانی دینا ہوتا ہے، جو ابتدائی مضبوطی طے کرتا ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ ہے پھول آنے کا مرحلہ یعنی سلکنگ سٹیج۔ ٹیسلنگ اور سلکنگ کے مرحلے پر مٹی کی نمی برقرار رکھنا انتہائی اہم ہے، ورنہ دانے نہیں بنیں گے۔ اچھا، اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے ویٹ پیسٹس آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ ڈیمیج اسیسمنٹ۔ یہاں گندم کے پتوں پر حشرات کے حملے کی بڑی قریبی اور واضح تصویر ہے۔ پہلا نقطہ گندم کا سست تیلا یعنی ویٹ ایفڈز ہے، جو رس چوسنے والے کیڑے ہیں اور دانوں کو شکار یا شریول دیتے ہیں۔ جی، اور دوسرا خطرہ لشکری سنڈی یعنی آرمی ورم تھریٹ ہے۔ یہ زہریلا سنڈیاں ہوتی ہیں جو رات کو حملہ کرتی ہیں اور دن کو مٹی میں چھپتی ہیں۔ اور تیسرا پوائنٹ دیمک کا حملہ یعنی ٹرمائٹ انفیسٹیشن ہے۔ یہ زیر زمین جڑوں کو کاٹنے والے کیڑے ہیں جن سے پودا پیلا ہو کر اچانک سوکھ جاتا ہے۔ بہت نقصان دہ۔ اور چوتھا پوائنٹ جو نقصان کی حد یعنی ڈیمیج تھریشولڈ ہے، وہ بتاتا ہے کہ اگر ایک سٹے یعنی سپائک پر 10 سے 15 سست تیلے نظر آئیں تو فوری ایکشن لازمی ہے۔ بالکل، اور اسی لیے فصل کے روزانہ معائنے یعنی فیلڈ اسیسمنٹ کی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے۔ کسان کو ہر روز کھیت کا چکر لگانا چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے ویٹ پیسٹس انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ (IPM). یہاں IPM کے چکر یعنی سائیکل کا انفوگرافک واضح ہے۔ پہلا پوائنٹ حیاتیاتی ایجنٹس یا بایولوجیکل ایجنٹس کا ہے، جہاں لیڈی برڈ بیٹلز اور کرزوپرلا جیسے شکاری کیڑوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ تو کیا IPM اصل میں فطرت کو فطرت کے خلاف استعمال کرنے کا نام ہے؟ جی ہاں، یعنی ہم قدرت کے نظام کو ہی بیلنس کرتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہاں جڑی بوٹیوں کا خاتمہ یا ویڈ ایریڈیکیشن ہے۔ کھیت کے کناروں پر موجود متبادل جھاڑیوں کی تباہی تاکہ کیڑوں کی نسل کشی روکی جائے، یعنی ان کے چھپنے کی جگہ ختم کرنا۔ اچھا، اور تیسرا پوائنٹ فاصلوں کا ہیرے پھیر یا کراپ روٹیشن ہے۔ پھلی دار فصلوں یا لیگیومز کے ساتھ روٹیشن تاکہ زمین کے کیڑوں کا لائف سائیکل ٹوٹے۔ اور چوتھا پوائنٹ کیمیائی ادویات کا محتاط استعمال یا کیمیکل نیوانس ہے۔ صرف معاشی نقصان کی حد یعنی اکانومک تھریشولڈ لیول پر ماحول دوست ادویات کا استعمال کرنا چاہیے۔ یعنی کیمیکل سپرے سب سے آخری حل ہونا چاہیے، پہلا نہیں۔ سمجھ آئی بات۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے شوگر کین پروٹیکشن پیسٹس اینڈ کنٹرول اسٹریٹجیز۔ اس ویژول میں گنے کے پتوں اور ان پر موجود بیماریوں کی جھلک ہے۔ پہلا پوائنٹ تنے کی سنڈی یا سٹیم بوررز ہے۔
یہ درمیانی شگوفوں میں سوراخ کرتے ہیں جو ڈیڈ ہارٹ اور مٹھاس کے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ اور دوسرا دشمن پرلا بگرے، یہ رس چوس کر جلیس یا ہنی ڈیو نکالنے والے کیڑے ہیں جو بعد میں کالی پھپھوندی یا سوٹی مولڈ بناتے ہیں جس سے پودے کی سانس رک جاتی ہے۔ اس کا حل تیسرے پوائنٹ میں ہے، ٹریکوگیما کارڈز۔ کھیت میں یہ حیاتیاتی کنٹرول کارڈز لگائے جاتے ہیں جو سنڈی کے انڈوں کو تباہ کرتے ہیں۔ اچھی کارڈز کیا ہیں اصل میں؟ یہ ٹریکوگریما واسپس ہوتے ہیں، انتہائی باریک اڑنے والے کیڑے جو ان کارڈز پر لگائے جاتے ہیں۔ یہ کھیت میں نکل کر دشمن سنڈی کے انڈوں کے اندر اپنے انڈے ڈال دیتے ہیں، یعنی ایک حیران کن حیاتیاتی جنگ۔ اور چوتھا پوائنٹ ریڈ راٹ سے بچاؤ یا ریڈ راٹ ڈیفنس ہے۔ اس پھپھوندی سے بچنے کے لیے تصدیق شدہ بیج کا استعمال اور متاثرہ پودوں کو جڑ سے اکھاڑ کر جلانا لازمی ہے۔ واقعی حیران کن ہے یہ نظام۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے پینٹ یا گراؤنڈ نٹ فارمنگ ہائی ییلڈ فیکٹرز۔ یہاں تصویر میں جڑوں کے ساتھ مٹی سے نکالی گئی پھلیاں ہیں۔ پہلا پوائنٹ مٹی کی خصوصیات یا سوئل پیرامیٹرز پر ہے کہ ریتیلا میرا مٹی یا سینڈی لوم سوئل ہونی چاہیے جس میں پھلیاں آسانی سے بن سکیں۔ جی، کیونکہ مونگ پھلی کی سوئیاں زمین کے اندر جاتی ہیں۔ دوسرا پوائنٹ جپسم کا استعمال یا جپسم ایپلیکیشن ہے۔ پھول آنے پر جپسم ڈالنا بہت ضروری ہے تاکہ کیلشیم سے بھری ہوئی پھلیاں بنیں، ورنہ پھلی اندر سے خالی رہ جاتی ہے۔ او اچھا۔ تیسرا پوائنٹ بیج کا زہر آلود کرنا یا سیڈ ٹریٹمنٹ ہے۔ بوائی سے پہلے بیج کو پھپھوندی کش ادویات یا فنجیسائیڈز لگانا ضروری ہے۔ اور چوتھا اہم پوائنٹ جڑی بوٹیوں کا تدارک یا ویڈ کنٹرول ہے۔ سوئیاں یا پیگ فارمیشن بننے سے پہلے ہاتھوں سے بوٹیاں نکالنا تاکہ زیر زمین نشو نما متاثر نہ ہو۔ یعنی اگر سوئیاں زمین میں جانے کے بعد کھدائی کی گئی تو کسان خود اپنی فصل کی جڑیں کاٹ بیٹھے گا، ہے نا؟ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ زمین کے نیچے فصل بننے کے لیے وقت پر صفائی بہت لازمی ہے۔ اب ہم اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے جنجر کلٹیویشن، سوئل ریکوائرمنٹس اینڈ پلانٹنگ۔ اس سلائیڈ میں ادرک کی گٹھیوں اور تازے پتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ پہلا پوائنٹ بہترین ماحول یا آئیڈیل انوائرمنٹ ہے۔ ادرک کو گرم اور مرطوب آب و ہوا چاہیے جہاں جزوی شیڈ یا پارشل شیڈ ہو۔ جی، اور اسی لیے ادرک کی انٹر کراپنگ یا مخلوط کاشت درختوں کے ساتھ بہت مفید ہوتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ نامیاتی میرا مٹی یا آرگینک لومی سوئل ہے۔ ایسی مٹی جس میں نامیاتی مادہ وافر ہو اور پانی بالکل نہ ٹھہرے، یعنی واٹر لاگنگ بالکل نہ ہو۔ ادرک کا تنا گل جاتا ہے پانی ٹھہرنے سے۔ اچھا، تیسرا پوائنٹ گٹھیوں کی تیاری یا رائزوم پریپریشن ہے۔ بیماریوں سے پاک موٹی گانٹھیاں جن پر کم از کم 2 صحت مند آنکھیں یا برڈز ہوں۔ اور چوتھا پوائنٹ سطح کو ڈھانپنا یا ہیوی ملچنگ ہے۔ نمی محفوظ رکھنے اور جڑی بوٹیوں کو دبانے کے لیے کھیلیوں کو پتوں یا فصل کی باقیات سے پوری طرح ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ یہ ملچنگ ادرک کے لیے کسی بلینکٹ کا کام کرتی ہے۔ چینج امپیکٹ آن KP wheat production۔ یہاں ویژول میں گندم کے کھیت کے اوپر سیاہ تاریک بادلوں کا منظر دکھایا گیا ہے۔ یہ واقعی ایک پریشان کن مسئلہ ہے۔ پہلا پوائنٹ گرمی کا دباؤ یا ہیٹ سٹریس ہے۔ مارچ میں اچانک درجہ حرارت میں اضافہ جس سے دانہ جلدی پک کر سکڑ یا شرنک جاتا ہے۔ بالکل، موسم اچانک بدلتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ غیر یقینی بارشیں یا ایراٹک رین فال ہے۔ آخری مرحلے میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوتی ہے جس سے فصل زمین پر گر جاتی ہے، جسے کراپ لاجنگ کہتے ہیں۔ اور تیسرا پوائنٹ حشرات کی افزائش یا پیسٹ ملٹیپلیکیشن ہے۔ سردیوں کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے سست تیلے یا ایفڈز کی تیزی سے افزائش ہوتی ہے۔ ان سب چیزوں سے تو مکمل توازن بگڑ جاتا ہے، جیسا کہ چوتھے پوائنٹ میں بتایا گیا ہے، پیداوار میں کمی یا ییلڈ ڈیفیسٹ۔ مجموعی پیداوار مسلسل گرتی جا رہی ہے۔ میرا تو یہ ماننا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی یا کلائمیٹ چینج مستقبل کا نہیں بلکہ اس وقت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور اس دشمن کا مقابلہ اڈیپٹ کر کے ہی کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے کلائمیٹ چینج میٹیگیشن اینڈ ایڈیپٹیشن اسٹریٹجیز۔ یہاں ویژول میں کھیت میں جدید آبپاشی کے نظام کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پہلا پوائنٹ مضبوط جینیات یا ریزیلینٹ جینیٹکس کا ہے۔
گرمی کے خلاف مزاحمت رکھنے والی جدید اور موسمی تبدیلیوں کو برداشت کرنے والی اقسام کا استعمال کرنا۔ جی، اور دوسرا سب سے اہم قدم تاریخوں میں رد و بدل یا ڈیٹ ایڈجسٹمنٹس ہے۔ بوائی کی تاریخوں میں تبدیلی تاکہ دانہ بننے کے دوران شدید گرمی یا ہیٹ ویو سے بچا جا سکے۔ ہم موسم کو بدل نہیں سکتے، اپنی ڈیٹس بدل سکتے ہیں۔ اچھا، تیسرا پوائنٹ مٹی کا نامیاتی مادہ یا سوئل آرگینک میٹر ہے۔ سبز کھاد یا گرین مینیورز اور کمپوسٹ کا استعمال تاکہ مٹی کی نمی قائم رہے۔ اور چوتھا پوائنٹ مائکرو آبپاشی یا مائکرو اریگیشن ہے۔ پانی کے ذخائر کو بچانے کے لیے انتہائی مؤثر دباؤ والے آبپاشی نظام لگانا۔ تو ایکسپرٹ صاحب، اڈیپٹ کرنا واقعی کتنا اہم ہے؟ کے پی کے ماحول میں تو یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ اس کے بغیر کھیتی باڑی کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے مائکرو واٹر شیڈ ڈیولپمنٹ فار واٹر کنزرویشن۔ اس سلائیڈ پر پہاڑیوں کے درمیان بنے چھوٹے ڈیم اور بارش کے پانی کے تالاب کی تصویر دکھائی گئی ہے۔ پہلا پوائنٹ بارش کے پانی کا ذخیرہ یا رین واٹر ہارویسٹنگ ہے۔ مانسون کے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے مقامی سطح پر تالاب بنانا۔ اور دوسرا پوائنٹ چیک ڈیمز پر ہے۔ قدرتی نالوں پر پتھروں کے چھوٹے ڈیم بنانا جو پانی کی رفتار کو روک کر مٹی کے کٹاؤ یا ایروژن کو روکیں۔ یہ ڈیمز پانی کو جمع نہیں کرتے بلکہ اسے آہستہ کرتے ہیں، یعنی پانی کو ٹھہرنے کا وقت ملتا ہے، جو کہ تیسرے پوائنٹ سے جڑا ہے زیر زمین پانی کی بحالی یا گراؤنڈ واٹر ریچارج۔ تعمیراتی ڈھانچوں کے ذریعے سطحی پانی کو گہرائی میں جذب کرنا۔ اور چوتھا پوائنٹ برانی علاقوں کی بقا یا ڈرائی لینڈ سروائیول ہے۔ خشک سالی یا ڈراٹ کے دوران یہ مائکرو واٹر شیڈ زندگی بخش ذخیرے کا کام کرتے ہیں۔ میں تو ان ڈیمز کو زمین کے لیے چھوٹے بیٹری چارجز کہوں گی۔ ہاں، بہت زبردست بات کی آپ نے۔ یہ زمین کے ایکویفرز کو واقعی چارج کرتے ہیں۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے ٹوبیکو فارمنگ، میجر ڈیزیزز اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن۔ یہاں ویژول میں تمباکو کے بیمار پتوں کی شکل جس میں دھبے اور سکڑ دکھ رہی ہے۔ پہلا پوائنٹ بلیک شینک ہے۔ یہ ایک جان لیوا پھپھوندی یا فنگل انفیکشن ہے جو جڑوں کو نشانہ بناتی ہے اور تنے کو کالا کر دیتی ہے۔ جی، اور دوسرا بڑا مسئلہ ڈیمپنگ آف کا ہے۔ یہ نرسری کی شدید بیماری ہے جو نازک پودوں کی گلن یا راٹ کا سبب بنتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ موزائک وائرس ہے۔ یہ ایک تیزی سے پھیلنے والا متعدی وائرس ہے جو پتوں کو سکار دیتا ہے اور سبز یا پیلے رنگ کا پیٹرن بناتا ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ جڑوں کے نیمیٹوڈز یا روٹ ناٹ نیمیٹوڈز ہے۔ یہ مائکروسکوپک کیڑے ہیں جو جڑوں پر گانٹھیاں یا گالز بناتے ہیں جس سے غذا کا جذب ہونا رک جاتا ہے۔ یہ ساری بیماریاں تو کسان کے لیے خواب غورہ ہیں۔ بالکل، اور یہاں پہچان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اگر مسئلہ وقت پر پہچانا جائے تو فصل مکمل بچائی جا سکتی ہے۔ اچھا، اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے ٹوبیکو فارمنگ، ڈیزیز پریونشن اینڈ ٹریٹمنٹ۔ یہاں تمباکو کے کھیت میں احتیاطی تدابیر اور سپرے کا منظر ہے۔ پہلا پوائنٹ نرسری کی سولرائزیشن یا نرسری سولرائزیشن ہے۔ گرمیوں میں نرسری کی مٹی کو شفاف پلاسٹک سے ڈھک کر بیماریوں سے پاک کرنا۔ یہ بڑا مفید اور آسان طریقہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ قوت مدافعت رکھنے والی اقسام یا ریزسٹنٹ کلٹیورز کی کاشت ہے۔ صرف بیماریوں سے محفوظ تمباکو کی اقسام لگانی چاہیے۔ اور تیسرے پوائنٹ پہ غور کریں، کھیت کی صفائی اور احتیاط یا فیلڈ سینیٹیشن۔ موزائک وائرس کو روکنے کے لیے کھیت میں داخل ہونے سے پہلے مزاروں کا صابن سے ہاتھ دھونا لازمی ہے۔ مجھے اس تیسرے پوائنٹ نے واقعی حیران کیا ہے۔ صابن سے ہاتھ دھونے کی عام سی عادت فیلڈ میں وائرس کو روکنے کے لیے کتنی اہم ہو سکتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے مخصوص پھپھوندی کش ادویات یا ٹارگیٹڈ فنگیسائیڈز، ڈیمپنگ آف جیسی بیماریوں کے لیے پہلے سے تصدیق شدہ دواؤں کا استعمال۔ جی، چھوٹی سی لاپرواہی بھی یہاں بڑا نقصان کرتی ہے۔ ٹھیک کہا۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے کوارنٹائن پیسٹس، ایفیکٹو مینجمنٹ پروٹوکولز۔ اس ویژول میں مختلف قسم کے غیر ملکی حشرات کی تصویر دی گئی ہے۔ پہلا پوائنٹ حملہ آور حشرات کا خطرہ یا انویزو تھریٹ ہے۔
غیر ملکی کوارنٹین کیڑے مکوڑے مقامی زراعت کو تباہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں ان کا کوئی قدرتی شکاری نہیں ہوتا۔ یہ بہت سنجیدہ معاشی خطرہ ہے، اسی لیے دوسرا پوائنٹ سخت چیکنگ اور معائنہ یا اسٹرکٹ انسپیکشنز کا ہے۔ صوبائی سرحدوں پر ہر قسم کی زرعی مواد کی لازمی جانچ پڑتال ہونی چاہیے۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے فائٹو سینیٹری سرٹیفکیٹس۔ حکومت کے جاری کردہ صحت کے سرٹیفکیٹ کے بغیر کسی بیج یا پودے کی منتقلی پر پابندی۔ صحیح۔ اور چوتھا پوائنٹ ہے خاتمے کے زونز یا ایریڈیکیشن زونز۔ اگر کوئی غیر ملکی کیڑا آ جائے تو فوری طور پر متاثرہ فصلوں کو تباہ کرنے کا آئسولیٹڈ زون بنانا۔ یہ سب سن کر لگتا ہے کہ یہ سٹیپس کسانوں کی نہیں بلکہ پوری اکانومی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ ہماری پوری معاشی ڈھال یا اکنامک شیلڈ کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک غلط بیج پوری انڈسٹری کو گرا سکتا ہے۔ بہت اہم نشاندہی۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے ماڈرن ٹیک، GIS ان ایگریکلچرل ایپلیکیشنز۔ اس سلائیڈ میں کھیت کے اوپر اڑتا ہوا ڈرون اور اسکرین پر ڈیجیٹل نقشے کی جھلکیاں دکھائی گئی ہیں۔ پہلا پوائنٹ مقامی نقشہ سازی یا اسپیشل میپنگ ہے۔ GIS کے ذریعے وسیع زرعی رقبوں کی ڈیجیٹل نقشہ سازی اور مٹی کی نمی اور سخت میں تبدیلیوں کی نشاندہی کرنا۔ اور دوسرا پوائنٹ ڈرون کا انضمام یا ڈرون انٹیگریشن ہے۔ ڈرونز اور سیٹلائٹ کے ذریعے انفراریڈ شعاعوں یا انفراریڈ سگنیچرز سے فصلوں کی بیماریوں اور غذائی کمی کو وقت سے پہلے پکڑنا۔ جب ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں تو دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یعنی یہ ٹیکنالوجی کسان کو فصلوں کا ایک ایکس رے ویژن دے رہی ہے۔ تیسرا پوائنٹ دقیق اور عین مطابق استعمال یا پریسیژن ایپلیکیشن ہے۔ GIS ماڈلز کے مطابق خودکار یا آٹومیٹک مشینوں کا استعمال جو کیمیائی دواؤں کے ضیاع کو روکے، صرف وہاں سپرے کریں جہاں ضرورت ہے۔ جی، اور چوتھا پوائنٹ پیشگوئی کے ماڈلز یا پریڈکٹیو ماڈلنگ ہے۔ ڈیٹا کے انبار سے موسم اور پیداوار یا ییلڈ فورکاسٹنگ کا تعین کرنا تاکہ کسان پہلے سے تیار رہے۔ زراعت اور مویشیوں کا بڑا گہرا رابطہ ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے لائف اسٹاک ہیلتھ، منرل ڈیفیشنسیز ان ڈیری کیٹل۔ یہاں ڈیری فارم میں چارے پر منہ مارتے ہوئے صحت مند جانور نظر آ رہے ہیں۔ پہلا پوائنٹ کیلشیم کا بحران یا کیلشیم کرائسس ہے۔ بچہ دینے کے فوراً بعد کیلشیم میں کمی جس سے ملک فیور ہوتا ہے۔ یہ بہت عام مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ فاسفورس کا عدم توازن یا فاسفورس امبیلنس ہے۔ غذا میں فاسفورس کی شدید کمی جو ہڈیوں کی کمزوری اور افزائش نسل میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ جانور ہیٹ میں نہیں آتا۔ اور تیسرا پوائنٹ کھلیل معدنیات یا ٹریس ایلیمنٹس کی اہمیت پر ہے۔ قوت مدافعت اور غدود یا گلینڈز کے نظام کو مضبوط رکھنے کے لیے زنک اور کاپر بہت ضروری ہیں۔ ان سب کا ایک بہت آسان حل چوتھے پوائنٹ میں دیا گیا ہے، منرل بلاکس۔ جانوروں کے باڑے یا پینز میں نمکیات کے بلاکس یا لکنگ بلاکس فراہم کرنا تاکہ وہ خود اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ جانور کو خود پتہ ہوتا ہے کہ اسے کس چیز کی کمی ہے۔ بالکل، جانور کی غذا میں ان مائکرو نیوٹرینٹس کا کردار اس کی دودھ کی پیداوار اور صحت دونوں کو متاثر کرتا ہے۔ اچھا، اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے رورل پولٹری، سیزنل امپیکٹس اینڈ مینجمنٹ۔ اس تصویر میں ایک گھریلو مرغی خانہ یا پولٹری شیڈ دکھایا گیا ہے جہاں حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ پہلا پوائنٹ سردیوں سے بچاؤ یا ونٹر پروٹیکشن ہے۔ ٹھنڈی ہواؤں کو روکنے کے لیے موٹے پردے اور اندر ہیٹ لیمپس کا استعمال۔ اور اس کے برعکس دوسرا پوائنٹ گرمیوں میں ہوا کی فراہمی یا سمر وینٹیلیشن ہے۔ شدید ہیٹ سٹروک سے بچنے کے لیے ٹھنڈے پانی اور بہترین کراس وینٹیلیشن کا انتظام۔ تیسرا پوائنٹ جو یہاں ہے وہ سب سے اہم لگ رہا ہے، سختی سے ویکسینیشن یا اسٹرکٹ ویکسینیشن۔ NDV یا نیو کیسل ڈیزیز کے شیڈیول پر سختی سے عمل جو مرغیوں کا سب سے بڑا قاتل ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ متوازن خوراک یا بیلنسڈ ریشنز ہے، بچی ہوئی خوراک کے ساتھ کمرشل فیڈ شامل کرنا تاکہ انڈے دینے کی صلاحیت بڑھائے۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے، رورل پولٹری میں عام کسان کہاں سب سے بڑی غلطی کرتا ہے؟ دیکھیں، لاپرواہی سب سے بڑی غلطی ہے، اور خاص طور پر ویکسینیشن کو نظر انداز کرنا۔ رانی کھیت یا NDV جیسا کہ بتایا گیا
पूरे के पूरे फ्लॉक को तबाह कर देती है अगर वैक्सीन ना लगी हो। सही कहा आपने। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है नैनो टेक्नोलॉजी, द फ्यूचर ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यहाँ मिट्टी और पौधों के दरमियान मॉलिक्यूलर डेटा और रोशनी का एक तसव्वुराती मंजर दिखाया गया है। पहला पॉइंट नैनो फर्टिलाइजर्स या नैनो फर्टिलाइजर्स है। ये इंतहाई बारीक ज़र्रात या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जो ग़िज़ाई अज्जा को डायरेक्ट पौधों के खालियों या प्लांट सेल्स तक पहुंचाते हैं, जिससे खाद का ज़िया या वेस्ट ख़त्म हो जाता है। ये बिल्कुल आइंदा का इनकलाब है। दूसरा पॉइंट हदफ तक दुरुस्त रसाई या टारगेटेड डिलीवरी का है। नैनो पेस्टिसाइड्स जो सिर्फ कीड़ों के टच होने पर एक्टिवेट होती हैं और बाकी माहौलियत को महफूज रखती हैं, जिसे हम एब्सोल्यूट एनवायरमेंटल सेफ्टी कहते हैं। वाह। और तीसरा पॉइंट स्मार्ट बायो सेंसर्स है। मिट्टी में मौजूद ऐसे नैनो सेंसर्स जो बीमारी जाहिर होने से पहले ही मॉलिक्यूलर लेवल पर वायरस या फफूंदी के इत्तला या ट्रांसमिट डेटा भेज देते हैं। और चौथा पॉइंट पैदावारी इंकलाब या यील्ड रेवोल्यूशन है। नैनो टेक्नोलॉजी इनपुट्स की एफिशिएंसी को बढ़ाकर एक महफूज और ज्यादा पैदावार देने वाले मुस्तकबिल या रेजिलिएंट हाई यील्ड फ्यूचर फार्म की बुनियाद रखती है। ये सब पढ़कर तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ज़राअत किसी साई-फाई फिल्म का मंजर पेश कर रही है। हाँ, बिल्कुल। और ये साई-फाई अब हकीकत बन चुकी है, खासकर जदीद तहकीक के जरिए। बिल्कुल। अब हम आखिरी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है कंक्लूजन। सामाइन, इस पूरे सेमिनार या तहकीकी जायजे के खुलासे पर अगर रोशनी डाली जाए तो वाज़ेह होता है कि ट्रेडिशनल फार्मिंग और जदीद टेक्नोलॉजीज़ जैसे GIS और नैनो टेक्नोलॉजी आपस में मिलकर केपी की ज़राअत को एक नई सिमत दे रहे हैं। जी, और यहाँ सामाइन के लिए मैं एक आखिरी सोचे समझे सवाल यानी प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ना चाहूँगा। तसव्वुर कीजिए कि जब केपी के किसानों की सदियों की दानिश यानी ट्रेडिशनल विजडम इन नैनो सेंसर्स और ड्रोन मैपिंग के साथ मुकम्मल तौर पर मिल जाएगी, तो हमारी आने वाली नस्लें खेतीबाड़ी को किस नज़र से देखेंगी? क्या हमारी मिट्टी खुद बोलकर अपनी ज़रूरत नहीं बताएगी? बहुत ही गहरा और उम्दा ख्याल है ये। सामाइन, ऐसी ही मज़ीद बसीरत अफरोज़ और जदीद ज़राई तहक़ीक़ से आगाह रहने के लिए हम आपको दावत देते हैं कि JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और राब्ते की तफसीलात आप स्लाइड पर देख सकते हैं। एक्सपर्ट प्रोफाइल है मोहम्मद जावेद कमर, सीनियर सॉइल साइंटिस्ट। ऑफिशियल वेबसाइट है https://www.jqglobalofficial.com। बिजनेस और कंसल्टेंसी ईमेल के लिए लिखिए jqglobalagriculture@gmail.com पर। और व्हाट्सएप पर डायरेक्ट सपोर्ट के लिए नंबर है +92 349 884 1886। इन्हीं मालूमात के साथ हम इस प्रोफेशनल सेमिनार और डीप डाइव एक्सप्लोरेशन का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। इज्जत और वक़ार के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। ज़मीन और उससे जुड़ी तमाम तर मेहनत हमेशा कायम और आबाद रहे।